اتنے میں ابو لہب کی بیوی بھاگتی ہوئی آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ یہاں سے ہٹ جائیں، یہ بدزبان عورت ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو آنے دو، اللہ میرے اور اس کے درمیان میں پردہ حائل کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگی وہ کہاں ہے؟ اس نے ہماری ہجو کی ہے، ہماری برائی بیان کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تو شاعر بھی نہیں، اور عادتاً برائی عرب لوگ شعر ہی میں کہا کرتے تھے۔ کسی کی مذمت کرنا اور کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تھا تو شعر میں اس کی برائی بیان کرتے تھے۔ آخرکار وہ چلی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھ نہیں پایا۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے نے اللہ کے نبی کیا بات تھی؟ اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، وہ تلاش کرتی رہی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے اور اس کے بیچ میں ایک فرشتے کو آڑ بنا دیا تھا، اس لیے وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کعب روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آیتیں قرآن کی ہیں، اگر کوئی پڑھ لے تو دشمن سے روپوش ہو جائے گا اور دشمن اسے دیکھ نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک آیت یہی ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ یہ اتنا ٹکڑا صرف یہ سورہ بنی اسرائیل ربوع پہ ہے، چوتھائی پہ، رکوع نمبر 4، اور آیت نمبر ہے یہ 46 کی آدھی آیت ہے، پوری آیت بھی نہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ دوسری آیت ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ یہ آیت ہے۔ اور سورہ یاسین کی وہ آیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پہ پڑھی تھی، یاسین سے لے کر کے وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ وَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہاں تک پڑھ لے تو دشمن اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ دشمنوں کے بیچ سے نکل جائے گا۔ اور ایسے بہت سے واقعات تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ کعب احبار خود کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے بیان کیا کہ دشمنوں نے ہمیں پکڑ لیا، قید میں ڈال دیا، میں کسی طرح چھوٹا اور بھاگا تو میرے پیچھے 2 آدمی بھاگے اور میں نے یہ آیتیں پڑھ لی، ان کے کپڑے میرے کپڑوں سے ٹچ ہو رہے تھے لیکن مجھے دیکھ نہیں رہے تھے۔ ایسے ہی ایک صاحب کہتے ہیں کہ خود امام قرطبی جن کی تفسیر ہے، تفسیر قرطبی جامع الاحکام للقرآن، تو انہوں نے لکھا خود اپنا واقعہ کہ ایک مرتبہ اندلس میں دشمنوں نے میرا پیچھا کیا، 2 گھڑ سواروں نے، تو میں نے سورہ یاسین کی آیات پڑھی فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک، میں ان کو پڑھتا رہا، وہ دوڑتے رہے اور میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ آخرکار میدان تھا، کوئی جھاڑی نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا جس میں چھپتا، میدان میں چلا تو وہ لوگ کچھ دیر تک تو چلے، کہنے لگے یہ آدمی پتہ نہیں شیطان تھا کہ جن تھا، کہاں اڑ گیا، غائب ہو گیا، اور پھر واپس ہو گیا۔ تو یہ قرآنی نسخے ہیں، یقین کے ساتھ اگر آدمی عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرتا ہے۔
ہمارے پیر بھائی ہیں مولانا طلحہ صاحب، بھیونڈی میں رہتے ہیں، ایک مرتبہ کرفیو لگا ہوا ہے، وہ اترے بمبئی میں اور ٹیمپو کیا انہوں نے جانے کے لیے، اور کرفیو لگائے، جگہ جگہ فوج پولیس والے پی ایس سی والے کھڑے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، وہ یہ 3 آیات پڑھی، اپنے اوپر دم کیا اور پورے ٹیمپو پہ دم کر دے کہ چلو۔ گھر پہنچ گئے، کسی نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا، روکا بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب تو پڑھتا ہے قرآن، کر دیتے ہیں ہم بیچ میں تیرے اور ان لوگوں کے جو نہیں مانتے ہیں، لا یؤمنون بالآخرۃ، حجاب مستورا، نہیں مانتے آخرت کو، ایک پردہ چھپا ہوا کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم رکھتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ کہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق نہیں دی، نہ، ان کے جرائم بدماشیوں کی وجہ سے ان کے دل مست ہو گئے اور دماغ ان کے مفلوج ہو گئے حق بات کو سمجھنے میں۔ آدمی جب معاصی کے ساتھ زندگی گزارتا رہتا ہے، خدا کی بغاوت کے ساتھ، تو حق کو سمجھنے کی صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ حق کو ناحق، ناحق کو حق سمجھنے لگتا ہے، طبیعت بالکل اس کی اپوزٹ الٹی ہو جاتی ہے، فطرت کے خلاف چلتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان کے دل کانوں پر بوجھ لگا دی کہ حق بات سننے سے اب وہ بالکل بیزار ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب ذکر کرتا ہے تو قرآن میں اپنے رب کا اکیلا ہو کر کے، بھاگتے ہیں اپنی پیٹھ پھیر کر، بدک کر کے، اس لیے کہ جس کا قرآن پر ایمان نہ ہو تو اسے قرآن ظاہر ہے کہ برا لگے گا، سننے میں اس کی طبیعت آمادہ نہیں ہوگی۔ اور پھر کفار قرآن کے بھی مخالف، نبی کے بھی مخالف، اللہ کے بھی مخالف، تو اب قرآن سن کر کے ظاہر ہے کہ وہ تو بدکیں گے، بھاگیں گے، لیکن پھر بھی قرآن کو ان کے اوپر، ان کے دلوں پہ جب پڑتا تھا تو کسی نہ کسی درجے میں اثر کر دیتا، قرآن کا اثر ہوتا تھا۔ جو سنے گا تو یقینی طور پر اس کے دل پہ اثر ہو کے رہے گا۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم خوب جانتے ہیں جس واسطے وہ سنتے ہیں، قرآن کو کیوں سن رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہمیں معلوم ہے۔ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جس وقت کان رکھتے ہیں تیری طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ مشورت کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، إِن يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، جبکہ کہتے ہیں یہ بے انصاف، جس کے کہے پر تم چلتے ہو وہ نہیں ہے مگر ایک مرد جادو کا مارا ہوا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، ان پر اثر ہوتا تھا تو کہتے تھے جی یہ تو جادوگر ہے، ان پہ جادو کا اثر ہے، اور پھر کہتے تھے مسحورہ جادوگر، یعنی یہ دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، جادو کا ایسا اثر ہوا کہ ان پر جنون سوار ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون تو نہیں تھا، جادو بھی نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جادو کا اثر نبی پہ ہو نہیں سکتا۔ جادو کا اثر کسی پر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈنڈا مارے تو چوٹ لگے کہ نہیں، نبی کی نہیں لگے گی، نبی کے دانت بھی شہید ہوئے، تلوار کا زخم بھی لگا، پتھر بھی لگا، بیمار بھی ہوئے، جیسے ان چیزوں کے اثرات نبی کے جسم مبارک پر ظاہر ہوتے ہیں، ایسے ہی جادو کے اثرات بھی نبی کے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ شیاطین اور جنات سے جادو میں مدد لی جاتی ہے،
اور دوسرے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لبید بن اسم کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، اور آپ پر جادو ہوا تھا، دنیاوی امور میں بھول پیدا ہو گئی تھی۔ کھانا کھایا آپ پوچھتے تھے تو ازواج مطہرات فرماتی کھا لیا کہ نہیں مجھے تو نہیں لگتا میں نے کھایا، لیکن دینی امور میں کسی طرح کی بھول نہیں تھی۔ اس لیے اگر دینی امور میں بھول ہو جاتی تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب جادو ہو گیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بالکل اپنی جگہ درست تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ تو جسم پر نبی کے بھی دنیاوی چیزوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جیسے عام لوگوں کے جسم پر دنیاوی چیزوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جادو نیک پر بھی ہوتا ہے، بد پر بھی ہوتا ہے، ہر ایک پر ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے اچھے لوگوں پر بھی جادو ہو جاتا ہے، بڑے علماء جتنے ملیں گے سب پر جادو کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت ہے نا، بعض سنتیں اختیاری ہیں، بعض سنتیں جبری ہیں۔ جیسے اکابر علماء مشائخ سنتوں کو اپناتے ہیں جو ان کے اختیار کی ہیں۔ اب جادو کروانا یہ تو کفر ہے، لیکن اللہ کو اپنے محبوبوں سے پیار ہوتا ہے تو ان پر وہ سنت بھی اللہ کروا دیتا ہے جو نبی کے ساتھ جبرن ہوئی تھی۔ جتنے اکابر ملیں گے بڑے بڑے، ان سب پر جادو ہوا۔ اکثر بیشتر 99% ایسے ہیں جن پر جادو کیا گیا۔ تو جادو کا اثر ایسا نہیں ہے کہ نیک لوگوں پہ نہ ہو، نیکوں پر بھی ہوگا، بدوں پر بھی ہوگا، ہر ایک پر ہوگا۔ البتہ جو معمولات کی پابندی رکھتے ہیں جادو کا اثر ہوگا تو نقصان زیادہ نہیں ہوگا یہ، اور جو معمولات نہیں مشروع کے تابع ادا کرتے ہیں ان پر اگر جادو ہوگا تو اس کا اثر زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، دیکھ لے کیسے جماتے ہیں تجھ پر مثالیں، اور بہکتے پھرتے ہیں سو راہ نہیں پا سکتے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں دیوانے ہیں، کبھی کہتے ہیں کاہن ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی مثالیں آپ کی شان میں بیان کرتے ہیں، اصل میں ان کا دماغ خود نہیں کام کرتا، یہ بندہ ہے کیا، ہم اسے کہیں تو کیا کہیں، تو کبھی یہ کہتے کبھی وہ کہتے، لیکن کوئی بات بھی ٹھکانے کی نہیں کہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نشہد ان لا الہ